قمر الاسلام راجہ ہے کون؟ قمر الاسلام راجہ جی ایک عام آدمی ہے جو سیاست سے جب لوگ پوچھتے ہیں تو آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین بائی چوائس، بس حالات لے گئے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ دا ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ وی آر آل ایکٹرس، تو مجھے بھی اسی طرح کہیں نہ کہیں سے تھپیڑوں نے اگر سیاست کے اس پہ برجمان کر دیا، تو کوشش کی ہے اس میں کہ جو میرے اندر کا قمر الاسلام ہے وہ دبنے نہ پائے اس پورے سیاسی کیریئر میں پچھلے 20 برس میں، اور کہاں تک کامیاب ہوں اس کا فیصلہ میرے حلقے کے لوگ زیادہ بہتر کریں گے، چونکہ زیادہ لوگ وہی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہوا کیا، کہاں سے آپ پنڈی کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کی سیاست کی طرف آپ آتے کس طرح ہیں؟ کیونکہ جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میرے سامنے ہے وہ تو یہ ہے کہ والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، والدہ صاحبہ ٹیچر، اور یہ جو عام گھروں کی کہانی ہوتی ہے نا، بالکل عام گھروں کی، یہ وہ کہانی، پھر یہ کیسے، یہ پارلیمان تک کیسے پہنچے، سیاست کا آغاز کیسے ہوتا ہے آپ کی؟ دیکھیں، سیاست یہ تو مجھے خود سمجھ نہیں آج تک آتی، میں کئی دفعہ اس بارے میں خود سوچتا بھی ہوں اس بارے میں، جو سیاست کی مروجہ ضروریات ہیں، جو بہت بڑی بڑی فیملیز وراثتوں، میرے باپ دادا میں کوئی کونسلر بھی نہیں تھا، یعنی دادا پر دادا میں ایک نان پولیٹیکل فیملی، تو پھر تو خاندان کے پہلے فرد ہوئے، اور پروبیبلی شاید اگر ایک دو اور لوگوں کو چھوڑ کے تو آئی ایم دا اونلی ممبر آف مائی فیملی ناٹ ان یونیفارم، وہ پولیس یا آرمی یا جس طرح ایک ہوتا ہے کلچر ہو گیا، پھر کلچر بھی یہی تھا۔ اور پھر بدقسمتی یا خوش قسمتی سے میں بچپن سے ذرا ٹاپر تھا، لائق تھا، یعنی اسکول جانے سے پہلے قرآن مجید پڑھ لیا تھا، ناول شاول بھی پڑھ لیتا تھا اس زمانے میں۔ انگریزی کا علم میرا کوئی محدود تھا، کوئی زیادہ نہیں تھا، لیکن اردو اور میتھ میں، یعنی بیفور انٹرنگ اسکول چھٹی ساتویں میں، والدہ بھی چونکہ ٹیچر تھیں تو وہ جو ہوتا ہے بچوں کو آپ پہاڑے اور گنتی اور چیزیں بہت چھوٹی عمر سے، تو وہ ایک سلسلہ تھا۔ تو پھر میرے جب والد صاحب کی وفات ہوئی اور اس وقت 6 سال عمر تھی، تو جو میرے دادا تھے اور دادی، انہوں نے بیسیکلی سوچا کہ اس کو دیہات سے نکال کے تو بچہ لائق ہے تو اس کو کسی اچھے اسکول میں داخل کرایا جائے۔ تو مجھے ایک پنڈی کا سینٹ جان اسکول، اس وقت چونکہ یہ جتنے آج کے پرائیویٹ اسکولز ہیں یہ نہیں تھے، تو سینٹ جانز مری روڈ پہ، اس پہ انہوں نے داخل کرایا۔ اور دادی جو میری تھیں وہ بالکل جسے سفید ان پڑھ گئے، سوائے نماز کے وہ اور کوئی تلاوت قرآن بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ دادا جان کچھ 5-7 جماعتیں پڑھے ہوئے تھے، بلکہ وہ پولیس کے اپر سبارڈینیٹ تھے پری پارٹیشن میں، لیکن وہ نوکری جو مولوائیت کے اثر میں انہوں نے نوکری چھوڑ کے آگے تھے، یعنی وہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ نوکری شاید مناسب نہیں ہے، تو آ کے انہوں نے گاؤں میں زمینداری اپنی شروع کی۔ تو وہ مجھے پنڈی لے آئے، وہاں پہ ایک کوئی 5-4 مرلے کا 2 کمروں کا گھر تھا، جس میں بجلی گیس کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور وہ غالباً کوئی اس وقت 20-30-50 روپے کے کرائے پہ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ خالی کرایا، اور یعنی کوئی پڑھانا ہے تو وہ وہاں لے آئے، اور انہوں نے وہاں پہ اس کو مجھے داخل کرا دیا۔ اب میں ابھی ایڈجسٹ کر پا رہا تھا کیونکہ ادھر سارے بچے کاروں میں آتے تھے اسکول میں، اور ظاہر ایلیٹ کا اسکول تھا۔ تو وہ ایک دن ایک ٹیچر تھی، میں آج بھی ٹیچرز ٹریننگ کے جب پروگرام میں جاتا ہوں تو میں ٹیچرز کو ایک نقطہ ضرور سمجھاتا ہوں اپنے تجربے کی روشنی میں، کہ پہلا آپ کا جو مرحلہ ہے، فریضہ ہے، وہ بچے کے لیے اسکول کو ورتھ کمنگ پلیس بنانا ہے، یعنی خوشی سے اچھلتا ہوا ہے۔ باقی چیزیں اس کے بعد، یعنی جتنی ایجوکیشن کی باقی فلسفیز ہیں وہ اس کے بعد آئیں گی، وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہیں، جتنے فارمولے ہیں، جتنے سائیکالوجی ہے، جو کچھ ہے۔ وہ ایک ٹیچر تھیں، ان کا نام مجھے آج بھی یاد ہے، ٹیچر یاسمین۔ تو وہ پتہ نہیں اس دن گھر سے لڑائی کر کے آئی تھیں یا کیا مسئلہ تھا، انہوں نے کلاس میں کہا کہ پن ڈراپ سائلنس ان دی کلاس، اور سب کو کہا پٹ یور ہیڈس آن دا ڈیسک، تو میں نے بھی اسی سب نے رکھا، تو میری پینسل جو تھی وہ رول ہوئی ڈیسک سے اور نیچے گری، تو اس سے جو دھماکے ہوئے
وہ انہیں ناگوار گزرے اور انہوں نے آ کے مجھے کھڑا کیا اور ایک اس طرف سے لگائی اور ایک اس طرف سے. اور وہ دن تھا آخری جس دن مجھے اسکول یعنی اسکول سے ایک جسے کہتے ہیں کہ خوف بیٹھ گیا. آج بھی مجھے کانوں میں وہ آواز وہ شاں شاں مطلب اسکول چلتے وقت یاد آتی. اور پھر اگلے جو 2 مہینے تھے وہ آئی واز اے گوف, یعنی وہ جو 1.5-2 مہینے تھے اس میں مجھے بس بھیج دیتے تھے گھر والے, تو میں اسکول بیٹھتا بھی تھا, واپس بھی چلا جاتا تھا, لیکن میں کچھ گین نہیں کر پایا. وہ کلاس جو بھی نرسری پری نرسری تھی شاید یا پری 1 تھی, یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے آپ کو اس نے کر دیا. تو پھر اگین ایک اور جسے کہنا چاہیے عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ میری دادی کو جو اگلا رزلٹ آیا اس میں میرے سارے وہ آج رزلٹ کارڈ پڑا ہوا ہے تمام آلموسٹ 0 یعنی آلموسٹ ریڈ رزلٹ تھا. تو میری دادی کے ذہن میں یہ آیا کہ اس پہ کوئی تعویذ یا جادو ہو گیا جس طرح لیکن اچھا خاصا بچہ, لیکن اس جادو کو انہوں نے مجھ سے منسوب نہیں کیا. اگر مجھ سے کرتے تو گاؤں لے جاتے, انہوں نے اسکول سے منسوب کیا. یہ بھی میری خوش قسمتی. تو پنڈی میں جو ایک نمبر 1 اسکول تھا سینٹ میریز, تو انہوں نے اس کے لیے تگ و دو شروع کی. بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے کسی پڑھی لکھی خاتون کے تھرو میرا وہاں پہ ٹیسٹ دلوایا, انہوں نے میرے فارم فل کیے. تو وہ ٹیسٹ ایک ہی سیٹ تھی اس کلاس کی 2 کی, تو وہ میں نے ٹاپ کیا. وہ جو ریٹن ٹیسٹ ہوا تو اس میں میرا داخلہ ہو گیا سینٹ میریز میں. اب جب سینٹ میریز میں آیا تو مجھے جو سب سے بات ایک پہلی دوسری کلاس کے بچے کو, وہ جب میں نے فی دیکھی اس اسکول کی تو اس وقت اس کی فیس کوئی 100 کے قریب تھی, 100 روپے کے. اور اس وقت آپ کہہ رہے تھے آپ کے گھر کا کرایہ 40-50 تھا. اس وقت وہ کرایہ یعنی جو یعنی مطلب ایک عام ملازم کی جو 5-7 گریڈ کا ملازم ہے اس کی تنخواہ 150. تو وہ مجھے لگا کہ یہ سسٹین نہیں کر پائے گا, یعنی یہ فی مجھے جو لگا. لیکن یہ ہوا کہ اس کے بعد کچھ عرصے بعد میرا خیال ہے 3-4 مہینوں بعد, اب مجھے چونکہ وہاں سے آزادی ملی تھی اس اسکول کے ماحول سے, تو جو پہلا امتحان ہوا جو 3-4 مہینے بعد کوارٹرلی ہوتا ہے, اس میں میرے کو 500 میں سے پروبیبلی 300 میں سے 297 یا 500 میں سے 497 497 مارکس آئے, جو اس سے پہلے کسی کے نہیں آئے تھے. تو میرا اعتماد جو تھا وہ بحال ہو گیا اور میں پھر اس ڈگر پہ چل پڑا. لیکن اس کا جو امپورٹنٹ ایپیسوڈ ہے جو میں کہتا ہوں کہ میں بینیفیشری آف دس سسٹم ہوں, خود آؤٹ کم آف دس سسٹم ہوں, وہ یہ تھا کہ وہاں کے فادر جو پرنسپل تھے فادر گرمبرگن, وہ ڈچ تھے. وہ اسکول کیونکہ مشن اسکول تھا تو وہ ہر 4-5 سال بعد ایک پرنسپل اپوائنٹ ہو کے آتے تھے. تو وہ اسکول میں گھومتے رہتے تھے, ہر بچے کو دیکھتے تھے. تو شاید انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ باقی گاڑیوں میں جاتے ہیں سفید وردیوں میں, ڈرائیور اس وقت ڈرائیورز کی وردی ہوتی تھی ارلی 70s میں, اکثر ڈرائیورز کی باقاعدہ پرائیویٹ ڈرائیورز کی بھی یونیفارم ہوتی تھی. تو یہ بستہ اٹھا کے پیدل جاتا ہے. میرا گھر وہاں سے کوئی 1.5-2 کلومیٹر تھا, تو میں پیدل سفر کرتا. تو انہوں نے کوئی خود ہی, یعنی میں نے کچھ نہیں کیا, حالانکہ شروع میں چیک بھی کیا تھا میری فیملی نے کہ کوئی فی کنسیشن ہے, تو دے ٹولڈ کہ جی نو فی کنسیشن اسکول, کیونکہ اس وقت پورے پنڈی اسلام آباد سے ایون بچے وہاں پڑھنے آتے. تو انہوں نے ایک دن مجھے بلایا, یعنی بندہ بلانے گیا, میں پرنسپل آفس میں آیا, تو مجھے وہ لمحات آج بھی نہیں بھولتے. انہوں نے مجھے کہا کہ گو اینڈ برنگ یور فی کارڈ. اس وقت اس اسکول میں انگریزی چونکہ میڈیم آف انسٹرکشن تھا تو تھوڑی بہت سمجھ تو آ جاتی تھی, بولنا بھی زیادہ نہیں اچھا تھا. تو میں فی کارڈ اپنے بستے سے لے کے آیا. تو انہوں نے میرے فی کارڈ کو کھولا, اپنی جیب سے 5 روپے کا براؤن نوٹ ہوتا تھا وہ نکالا, اس فی کارڈ کے اندر رکھا, اسے بند کیا میرے سامنے, مجھے ڈیمونسٹریٹ کیا. اور پھر جو برسر تھے جن کیشیئر, ان کو بلا کے, وہ بھی ایک اینگلو انڈین تھے, ان کو بلا کے تو اسے کہا کہ مجھے کہا کہ put this 5 روپی note every month and hand it over to him. اور اسے بلا کے جو جملہ اگلا کہا وہ بھی بڑا جو ہے وہ امپریسو بھی ہے, سمجھ مجھے اس کی بہت بعد میں آئی.
وہ یہ تھا کہ رائٹ فل اماؤنٹ آف فی آن دس فی کارڈ، اوہو، یعنی 5 روپے نہیں لینے لکھنی، 5 ہیں ہاں، لیکن فیس یہ- پوری یہ- لکھنی یہ ہے کہ ہم نے ڈائریکشن پوری نہ لی. دی. تو جب میں بڑا ہوا تو مجھے سمجھ آئی کہ انہوں نے میری جو عزت عزت نفس تھی اس کی حفاظت کی تھی. کیا بات ہے، اور زبردست. پھر یہ ہوا، بڑا دلچسپ بات یہ ہوئی کہ میں نے اسے منسوب کیا اس فی کنسیشن کو اپنے ان 497 نمبروں سے. اوبویسلی تھی بھی شاید یہی وجہ، لیکن بہرحال تو اب مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوتا رہا. لیکن فادر گرمبرگن 3 سال بعد چلے گئے، پھر ہم 10ویں میں تھے تو پھر دوبارہ وہ اپوائنٹ ہو کے آئے. لیکن میں پھر اگلے 10 برس تک لوگ خوشی سے فرسٹ آتے ہیں، میں مجبوراً فرسٹ آتا. کیا بات ہے، زبردست.